دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں تھی، یہ صحیح حدیث ہے، جس کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں تھا۔ ظاہر ہے جب آپ کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہوتی، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہوتا، تو آپ کشکول لے کے لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ ایک شخص آیا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھیک مانگی، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، پہننے کو کپڑا نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کچھ بھی نہیں ہے تمہارے گھر میں؟ کچھ تو ہوگا۔ انہوں نے کہا سوائے ایک ٹاٹ جس کو چٹائی کہتے ہیں نا، کھجور کی، جو غریبوں کا بوریا کہلاتا ہے، اور ایک پیالہ ہے، اسی میں پانی پیتے ہیں، کبھی دودھ مل جائے وہ دودھ پی لیتے ہیں، کچھ کھانے کو مل جائے، ایک پیالہ اور ایک چٹائی۔ میرا خیال ہے ہم میں سے کوئی اتنا غریب نہیں ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پیالہ اور ٹاٹ لے کر آؤ۔ وہ لے کر آئے۔ آپ نے فرمایا کون اسے خریدے گا؟ نیلام کیا، بولی لگائی، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک نے کہا میں 1 درہم میں یہ خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ نبی نے فرمایا کون ہے من یشتری باکثر من ھذا، جو اس سے زیادہ میں لینا چاہتا ہے؟ بھائی جو سیلر ہے اس کی تو خواہش ہوتی ہے نا میری پروڈکٹ کی جو زیادہ قیمت لگائے گا میں اس کو بیچوں گا۔ ایک نے کہا میں 2 درہم میں لوں گا۔ 2 سے زیادہ اس کی قیمت نہیں لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 2 درہم میں وہ ٹاٹ اور پیالہ اس شخص کو فروخت کیا، اور جس کا ٹاٹ اور پیالہ تھا، جو بھکاری تھا، اسے وہ 2 درہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا دیے اور فرمایا جاؤ اس سے کلہاڑی لے کر آؤ۔ وہ شخص گیا اور کلہاڑی خریدی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دستہ اس کلہاڑی میں اپنے ہاتھوں سے داخل کیا اور فرمایا جاؤ جا کے جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور یہ لکڑیاں کاٹ کے بیچو۔ 15 دن تک وہ شخص یہی کچھ کرتا رہا، اسی سے بیچ کے جو اس کو پروفٹ ہوتا، 2 ٹائم کے کھانے کا انتظام کرتا۔ 15 دن کے بعد وہ کئی درہم کا مالک تھا۔ اس نے وہ ٹاٹ بھی خرید لیا، وہ چٹائی بھی خرید لی، کھانا بھی خرید لیا، اور سب سے بڑی بات جو اس کے اندر ایک اسکل پیدا ہوئی، کمانے کی ایک ہنر پیدا ہوا، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم میں کوئی شخص اللہ کے پاس اس طرح سے آئے کہ اس کے چہرے پہ بھیک کا داغ ہو۔ یہ جو مانگنا ہے نا، یہ ایک داغ ہے جو آپ کے چہرے پہ نشان چھوڑ جاتا ہے، آپ کو رسوا کر دیتا ہے لوگوں کے سامنے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھیک کا داغ قیامت کے دن تمہارے چہرے پہ ہو، اس سے بہتر ہے کہ تم کوئی کام کرو اور کماؤ۔ میں نے جو یہ حدیث سنائی ہے یہ واقعہ بتانے کے لیے نہیں۔ سوچئے جب کوئی شخص بھکاری بنتا ہے وہ شخص ذلیل ہوتا ہے، جب کوئی قوم بھکاری بنتی ہے تو وہ قوم ذلیل ہوتی ہے، جب کوئی اسٹیٹ اور ریاست اور کنٹری بھکاری بنتا ہے تو وہ اسٹیٹ، ریاست اور کنٹری ذلیل ہوتا ہے۔ آج پوری دنیا میں ایز اے پاکستانی جو ہمارا امیج ہے وہ کھلانے والا نہیں ہے بلکہ کھانے والا ہے۔ ایک زمانے میں ہم نے جرمنی کو قرضہ دیا، اب لطیفہ لگتا ہے یہ، ہم کہتے ہیں نا جرمنی میں ہم سے قرضہ مانگا، 50s کی بات ہے۔ اب یہ باتیں ہم اپنی نئی جنریشن کو بتائیں گے تو وہ سمجھیں گے یہ لطیفے سنا رہے ہیں، پاکستان قرضہ دے رہا تھا۔ آج جو سیاسی لیڈر آتا ہے، جو وزیر اعظم، جو بھی آئے گا، سب سے اس کی کامیاب لیڈر اس کو سمجھا جاتا ہے جو IMF سے زیادہ قرضہ پاس کرا لے۔ تو ہمیں بہت مایوسی ان حالات میں، اور اب جو موجودہ حالات چل رہے ہیں ان میں تو کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن الحمدللہ یہاں آ کے اندازہ ہوا۔ میں اپنی تقریروں میں ایک بات ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ پاکستان میں آپ کبھی بھی گورنمنٹ پہ ڈیپینڈ نہ کریں، خود کماؤ خود کھاؤ والی پالیسی پہ جو چلے گا وہ یہاں سروائیو کر سکے گا، بلکہ کنٹری کو بھی چلائے گا۔ تو آج الحمدللہ اس ایونٹ میں ہمیں اندازہ ہوا کہ الحمدللہ بڑی تعداد میں ایسے اسپیکرز پیدا ہو چکے ہیں جو پریکٹیکل کر کے، جو کما کے آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ بھی ایسے کما سکتے ہیں۔
تو پہلی بات تو یہ میرا خیال ہے کلیئر ہو جانی چاہیے کہ ہمیں ہماری شریعت نے بھکاری بننے سے روکا ہے اور کمانے کی ترغیب دی ہے.